دوسرا دیوبندی عقیدہ تھانوی رسول اللہ، کہتے ہیں جی یہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، حضرت کے کسی مرید نے تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھا. یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے حضرت کے مریدین یہ پڑھتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ وہ تو قادیانی بھی غلام احمد قادیانی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ بھی محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں، لیکن اس کے امتی نبی ہونے کا دفاع کرتے ہیں، اور تم تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہو. مناظرے لڑے ہوئے ہیں تم نے. کہتے ہیں دیکھیں آپ اس مرید کے اوپر خام خواہ چڑھائی کرتے ہیں، وہ تو خود کہہ رہا ہے میں ہوش میں نہیں ہوں، پہلے اس نے خواب میں دیکھا، اس کے بعد بیداری میں بھی وہ کہہ رہا ہے میں اپنی ہوش میں نہیں ہوں. اور جب کوئی ہوش میں نہ ہو تو بخاری میں حدیث موجود ہے تعلیقاً، اور ترمذی میں پوری سند موجود ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. ایک مجنون پاگل شخص جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے، دوسرا نابالغ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. ہاں بابی تو بیچارہ بابے کے ساتھ لگا اور فارغ ہو گیا. اصل میں بابا مجرم ہے. جب بابے کو اس نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں بھی پڑھا اور بیداری میں بھی پڑھا، جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں نہیں خواب ہے، آگے لکھا ہوا بیداری. یار یہ جھوٹ تو اشرف تھانوی نے نہیں بولا. اس نے جواب میں پتا کیا لکھا؟ اس واقعے میں تسلی ہے. اس نے بھی نہیں کہا اس خواب میں تسلی ہے، اسے پتا تھا کہ اس نے بیداری میں پڑھا ہے. اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر یعنی خود میں اشرف تھانوی متبع سنت ہوں، اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا ہے خواب میں بھی اور بیداری میں بھی. اس کو تسلی دے رہے ہیں بجائے یہ کہنے کہ یار توبہ کر تیرے تے شیطان چڑھا ہوا ہے. اور دیکھیں مرید بچارہ اپنی آخرت تو برباد کر بیٹھا، بابے کی آخرت بھی لے گیا. وہ مرید اس لیے ہوا تھا تھانوی صاحب کا کہ میری آخرت بچے، تھانوی صاحب بھی نال لے گیا، آپ پہ گیا بابا جی نے بھی لے گیا. یار ان بابوں نے کس دن کام آنا ہے؟ بچارے نے تو مرید اس لیے ہوا تھا کہ وہ نبی الاسلام کا غلام بنتا، وہ تو اس کلمے سے بھی جاتا رہا. پھر بھی بابا اس میں مجرم ہے، بابی کو تو ہوش نہیں ہے، ٹھیک ہے اس سے قلم اٹھا ہوا ہے. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو یہ پیش کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں بھائی. جو نبی الاسلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، جتنا کہ اس شخص کو خوشی ہو کہ جو کسی ریگستانی سفر پر ہو اور اچانک اس کی سواری گم جائے. اب اسے موت سامنے نظر آئے، کیونکہ ریگستان میں تو سواری گم اسی پہ سامان تھا، پانی بھی کھانا بھی، اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے. اچانک دوبارہ سے اس کی نظروں کے سامنے سواری آ جائے ساز و سامان کی بھری ہوئی، اور بے اختیار اس کی زبان سے نکل جائے. کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن زبان لڑکھڑا گئی، اس کی زبان سے نکلا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی ہے. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، یہ نہیں ہے. وہاں پہ بھی دیکھیں اگر چشتی صاحب نے کیا ہے تو چشتی صاحب کی ساری چاچیاں گئی ہیں. وہ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ انجینئر صاحب سے رجوع ریکارڈ کروائے، میں آج رجوع ریکارڈ کروا رہا ہوں. ان کا جی ان کی ایک بیوی نہیں کئی بیویاں تھیں، تو لہٰذا آپ کہا کریں چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئی ہیں، ایک چاچی نہیں گئی. آپ کو تو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ دے جرمنی جانے کے لیے، چاہے دل میں ایمان بھی ہو، وہ کفر کی موت مرے گا. اور تمہارے چشتی چاچو جو ہے وہ سچی مچی بھی کرواتے رہے، کہتے جی امتحان لیا تھا. کیا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی اپنے ناموں کے کلمے پڑھا کے امتحان لیا کرتے تھے کہ پہلے میرے نام کا کلمہ پڑھ اور پھر تو نبی اسلام کا غلام بنے گا؟ بات کرنے والی کرو، بزرگوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرو. وہ تو جہاں پہنچ گئے. ہمارے بڑوں کو بھی جہاں انہوں نے پہنچانا تھا پہنچا دیا، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو تو بچا لیں، اپنے آپ کو تو بچا لیں. تو بابے کو ہم کہہ رہے ہیں، بابی کو نہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح کے تو پولیٹیکل بابے نہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ اس وقت جتنے ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں نا، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بڑے دنیا دار ہیں، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، فضل الرحمان صاحب ہوں، اگر آپ ان کو لکھیں نا کہ ہم آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ہاتھ جوڑ لیں گے اور یار مروان لگا سانو. چاہے ایک نماز نہ انہوں نے پڑھی ہو، ویسے تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سارے ہی پڑھتے ہیں، تب بھی یہ جرت نہیں کریں گے. دنیا دار بندہ بھی یہ جرت نہیں کرے گا
کہ جی بڑی تسلی ہے کہ جس پارٹی کو تو نے ووٹ ڈالا وہ متبع سنت ہے. یہی لکھا نا تھانوی صاحب نے. تو یہ دوسرا حوالہ ہے, یہ ان کے گاٹے میں فٹ ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آل امداد رسالہ چینج ہو گیا. اچھا آپ کو حیران کن بات بتاؤں, آل امداد رسالہ تو ایک منتھلی رسالہ نکلتا تھا جس میں تھانوی صاحب کچھ اپنے مضامین لکھتے تھے اور سوالات کے جوابات اور خوابوں کی تعبیریں بیان کیا کرتے تھے. 1944 میں تھانوی صاحب فوت ہو گئے, رسالہ بند ہو گیا. آج 2024 میں 80 سال ہو چکے ہیں. آل امداد رسالہ تو ان کی زندگی میں بھی ایک ہی دفعہ چھپا ہے, وہ اس سے اگلی دفعہ تو اگلے مہینے کا چھپا نا. یہ کتاب بھی نہیں ہے کہ جو باقی رکھی جاتی ہے. یہ رسالہ آج تک زندہ کیوں ہے؟ بریلوی چھاپ رہے اس کو, اس لیے زندہ ہے. ایک منتھلی جو ہے وہ تو ایک مہینے کے لیے نکلتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ 100 سال تک سفر جو ہے وہ 1326 ہجری نکل رہا ہے ابھی تک اور 1445 ہجری ہو چکا ہے. وہ بریلوی اسے پرنٹ کر دیتے ہیں تاکہ اپنی شناخت کو قائم رکھیں کہ دیکھو ان کے بزرگوں نے کام ڈالا. اور یہ بھی ایسے بیوقوف ہیں کہ مناظرے لڑتے ہیں اور آج تک بریلویوں سے پٹائی جو ہے ان کی ہو رہی تھی. وہ تو بریلوی تو پھر ہمارے قابو آ گئے نا. جس طرح رومنز اور پرشینز آپس میں ایک دوسرے کو شکست دیتے رہتے تھے, کبھی کوئی غالب, پھر مسلم امپائر کھڑی ہوئی. اس طرح یہ بریلوی اور دیوبندی آپس میں تو کرتے تھے. یہ پھر جب مسلم امپائر کھڑی ہوئی ہے تو پھر تو چشتی رسول اللہ بھی, شبلی رسول اللہ بھی, تھانوی بھی, سارے سے سارے رگڑے گئے. انہوں نے سوچے نہیں سی. بڑا ہی برا وقت آیا جی, یقین کرو مولویاں ہوتا ہے. میں جب اکیلے میں بیٹھتا ہوں نا تو میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے جب میں اپنی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کس طرح ان کی روسٹنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اتنا برا وقت تو کسی سیاسی لیڈر نے نہیں دیکھا جو یہ فرقے دیکھ رہے ہیں. اور ان کا علاج ہے, کیونکہ انہوں نے 1200 سال میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بیچ کر عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدادیں منائیں, عزتیں کمائیں, مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سواریاں سوار کی, لیکن پھینکی جا کے اجمیر میں, بغداد میں, بریلی میں, دیوبند میں. کتنی بڑی غداری ہے. جب غداری اتنی بڑی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی اتنی بڑی ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. دیکھو اللہ نے کڈی بڑی بلا چھڑی توڑے ہوتے لو سامو. ہاں, تو یہ تھانوی رسول اللہ والا جو معاملہ ہے یہ اسی طریقے سے زخم ہرا ہی رہے گا جب تک کہ تم لوگ توبہ نہیں کر لیتے. اچھا, کئی لوگ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ یار انجینئر کا منہ بند کرو, توبہ کرو. وہ کہتے ہیں توبہ اگر ہم نے کر لی تو ماننا پڑے گا تھانوی صاحب سے فارغ ہو گئے. تو ہماری وہ جو سند چلتی ہے نا, استاد اس کا استاد, وہ ٹوٹ جائے گی. اور میں ویسے ہی 5 چڈی ہے تھوڑی ساری سند بچانے کے چکروں میں انہوں نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا. یہ 2 عقیدے ہو گئے, چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ.